حضرت الفاؤب کا صبر، مکمل تاریخی اور روحانی داستان۔ نعمتوں کا عروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے اور چھین کر بھی اپنے بندے کو گراتا نہیں، جو صبر کرنے والوں کو ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ قیامت تک ان کا نام صبر کی مثال بن جاتا ہے۔ اے سننے وال، آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان سننے جا رہے ہیں جن کا نام لیا جائے تو صبر خود جھک جاتا ہے، جن کی زندگی دکھوں کا صحیفہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا اعلان بھی۔ یہ داستان ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ الفاؤب ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک شکر گزار بندہ۔ حضرت الفاؤب اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ آپ کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، زمین زرخیز، فصلیں لہلہاتی تھیں، مویشیوں کے ریوڑ میدانوں میں پھیلے رہتے تھے، اونٹ، گائیں، بھیڑیں، سب کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اب کے گھر میں دولت کی فراوانی تھی، مگر غرور کا نام و نشان نہ تھا۔ مال کے ساتھ تقوی۔ حضرت الفاؤب ان لوگوں میں سے نہ تھے جو دولت پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر نعمت کے بعد سجدہ شکر میں گر جاتے تھے۔ یتیم ان کے دسترخوان سے خالی نہ جاتے، بیوہ ان کے دروازے پر روتی نہ رہتی، مسکینوں کے لیے ان کے گھر کا در ہمیشہ کھلا رہتا۔ راتوں کو جب ساری دنیا سو جاتی، حضرت الفاؤب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہتے، اے میرے رب، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، اگر تاو نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مثالی خاندان۔ اللہ نے حضرت الفاؤب کو نیک بیوی عطا فرمائی جو ہر حال میں شوہر کا ساتھ دینے والی تھی۔ اب کے بچے فرمانبردار، باادب اور صالح تھے۔ گھر میں ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، دعاؤں کا نور تھا، ایمان کی خوشبو تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں دنیا بھی تھی اور دین بھی۔ شیطان کی سازش۔ لیکن اے سننے وال، جہاں ایمان مضبوط ہو وہاں شیطان کو چین نہیں آتا۔ شیطان نے اللہ کے حضور کہا، اے رب، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اگر تاو اس سے نعمتیں چھین لے تو یہ بھی تیری عبادت چھوڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان، تو میرے بندے کو نہیں جانتا، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اس کے مال کو آزمائش میں ڈال دے، مگر اس کے ایمان پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ پہلی آزمائش، مال کی بربادی۔ ایک ہی دن میں حضرت الفاؤب کے ریوڑ تباہ ہو گئے، کھیت اجڑ گئے، تجارت ختم ہو گئی، آگ لگی، آندھیاں چلی، چور حملہ آور ہوئے۔ وہ جو کل تک امیر تھا آج سب کچھ کھو چکا تھا، مگر حضرت الفاؤب کے لبوں پر کوئی شکو نہ آیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، میں شکر گزار ہوں۔ ہر حال میں شیطان کی دوسری کوشش۔ شیطان ہار ماننے والا نہ تھا۔ وہ پھر بولا، اے رب، یہ مال کے جانے پر صبر کر گیا، مگر اگر اس کی اولاد چھین لی جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جا، مگر یاد رکھ، ایوب کا دل میرے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ اولاد کا صدمہ۔ ایک دن حضرت الفاؤب کے بچے ایک جگہ جمع تھے کہ اچانک عمارت گر گئی۔ سب بچے اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر تلوار بن کر دل میں اتری، بیوی رو پڑی، گھر ویران ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ مگر حضرت الفاؤب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ سب تیری امانت تھے، تاو نے واپس لے لیے، تیرا شکر ہے۔ ہر فیصلے پر
یہ تھا حضرت الفاؤب کی داستان کا پہلا مرحلہ، جہاں نعمتیں چھن گئیں مگر ایمان سلامت رہا۔ جسم کی آزمائش، تنہائی اور خاموش صبر۔ آزمائش کا تیسرا دروازہ۔ اے سننے والو، جب شیطان نے دیکھا کہ مال چھن گیا، اولاد چلی گئی، مگر الفاؤب کے دل میں ایمان کی شمع بدستور روشن ہے، تو اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ وہ پھر بارگان الہی میں آیا اور بولا، اے رب، ایوب نے سب کچھ کھو دیا مگر اس کا جسم سلامت ہے۔ اگر اس کے بدن کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی صبر چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں تجھے اس کے جسم پر آزمائش کی اجازت دیتا ہوں، مگر یاد رکھ، اس کی جان اور اس کا ایمان تیرے اختیار میں نہیں۔ بیماری کی ابتدا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت الفاؤب کے جسم پر ایسی بیماری نازل ہوئی جس کی مثال کم ملتی ہے۔ جلد پر زخم، جسم میں درد، کمزوری ایسی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، مگر زبان پر ایک شکو بھی نہ آیا۔ ہر درد کے ساتھ صرف یہی الفاظ تھے، اے اللہ، تاو حکیم ہے، تاو جو کرے بہتر ہی کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بیماری بڑھتی گئی، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں۔ روایات کے مطابق یہ آزمائش کئی سال تک جاری رہی۔ جسم کمزور ہوتا گیا، زخم بڑھتے گئے، لوگ دور ہوتے گئے۔ جو کل تک حضرت الفاؤب کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، آج سلام سے بھی کترانے لگے۔ بستی سے نکال دیا جانا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اس پر یہ عذاب کیوں آتا؟ یہ وہ جملہ تھا جو زخموں سے زیادہ دل کو زخمی کرتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے حضرت الفاؤب کو بستی سے باہر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا۔ نہ گھر، نہ آسرا، نہ دوست، صرف ایک رب اور اس کا بندہ۔ وفاداری کی ایک مثال، بیوی۔ اس اندھیرے میں ایک چراغ اب بھی جل رہا تھا۔ حضرت الفاؤب کی بیوی، وہی بیوی جو خوشحالی میں بھی ساتھ تھی اور مصیبت میں بھی۔ وہ خود محنت مزدوری کرتی، کبھی بال بیچتی، کبھی گھروں میں کام کرتی، تاکہ شوہر کے لیے 2 وقت کی روٹی لا سکے۔ جب حضرت الفاؤب کو درد ہوتا تو وہ آنسو چھپا کر کہتی، صبر کیجئے، اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کا آخری وار۔ شیطان نے اب رخ بیوی کی طرف کیا۔ ایک دن وہ انسانی روپ میں آیا اور کہنے لگا، کیا فائدہ اس صبر کا؟ سالوں سے بیماری ہے، نہ اولاد، نہ مال، نہ صحت۔ اگر ایوب اپنے رب سے شکایت کر لے تو شاید نجات مل جائے۔ بیوی کے دل میں ایک لمحے کو کمزوری آئی۔ اس نے حضرت الفاؤب سے کہا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ الفاؤب کا جواب، صبر کی معراج۔ حضرت الفاؤب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شکو نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ کی نعمتوں میں 70 سال گزارے، اگر وہ ہمیں کچھ سال آزمائے تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے کچھ مانگوں جب تک وہ خود نہ چاہے۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں اپنی کمزوری پر نادم ہوئی۔ تنہائی، درد اور ذکر الہی۔ اے سننے والو، وہ راتیں کیسی ہوں گی جب درد بھی تھا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں؟ وہ دن کیسے ہوں گے جب جسم زخموں سے چور ہو اور زبان پر صرف ذکر ہو؟ حضرت الفاؤب
ہر لمحہ کہتے، رب اگر تاو نے مجھے آزمایا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ دعا، شفا اور ربو کی رحمت کا نزول۔ صبر کی آخری سرحد۔ اے سننے وال، سال گزرتے گئے، درد بڑھتا گیا، مگر حضرت الفاؤب کے دل میں ایک شکو بھی نہ آیا۔ جسم تھک چکا تھا، زخموں سے خون رسنے لگا تھا، کمزوری ایسی کہ حرکت بھی مشکل ہو گئی، لیکن ایمان وہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، وہ لمحہ جب دعا نکلی۔ آخر ایک دن حضرت الفاؤب نے اللہ کے حضور سر جھکایا، نہ چیخ، نہ فریاد، نہ شکو، بس ایک جملہ جو قرآن نے قیامت تک محفوظ کر لیا، انو میں سوینی الزواروا و انتے ارحما الروحنمیے۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تاو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ بندگی کا خلاصہ تھا۔ آسمانوں میں فیصلہ۔ جب یہ الفاظ نکلے تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، ہم نے تیرا صبر دیکھا، ہم نے تیرا یقین دیکھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی رحمت ظاہر کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ زمین سے شفا کا چشمہ۔ اللہ نے حضرت الفاؤب کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جو ہی الفاؤب نے کمزور قدم زمین پر رکھا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ عام پانی نہیں تھا، یہ شفا تھی، یہ رحمت تھی، یہ اللہ کا کرم تھا۔ غسل اور شفا۔ اللہ نے فرمایا، اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔ جو ہی حضرت الفاؤب نے اس پانی سے غسل کیا، زخم بھرنے لگے، درد ختم ہونے لگا، جسم میں طاقت لوٹ آئی، اور جب انہوں نے اس پانی کو پیا، اندرونی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ وہ جو برسوں سے بیمار تھے، چند لمحوں میں بالکل تندرست ہو گئے۔ حسن و صحت کی واپسی۔ حضرت الفاؤب کا جسم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، چہرے پر نور آ گیا، آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی۔ اللہ نے نہ صرف بیماری ختم کی بلکہ صحت کو پہلے سے بہتر کر دیا۔ یہ تھا صبر کا انعام۔ بیوی کی واپسی۔ حضرت الفاؤب کی بیوی کچھ دیر کے لیے کھانا لانے گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا وہ ویران جگہ اب نور سے بھری ہوئی ہے، اور ایک صحت مند شخص وہاں موجود ہے۔ وہ گھبرا گئیں اور بولے، یہاں ایک بیمار شخص ہوتا تھا، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ حضرت الفاؤب مسکرائے اور کہا، وہ میں ہی ہوں۔ شکر کے آنسو۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ غم کے نہیں، شکر کے آنسو تھے۔ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، تو واقعی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک وعدہ اور اس کا حل۔ حضرت الفاؤب کو یاد آیا کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے غصے میں قسم کھا لی تھی کہ صحت ملنے پر بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، کیونکہ شیطان کے بہکانے پر اس نے ایک بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ فرمایا، ایک تنکا لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور ایک ہی دفعہ ہلکا سا مار دو تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور ظلم بھی نہ ہو۔ یہ تھا اللہ کا انصاف اور رحمت۔ نعمتوں کی واپسی، عزت کا عروج اور صبر کا ابدی سبق۔ رحمت صرف صحت تک محدود نہ تھی۔ اے سننے وال،
اللہ کی رحمت صرف بیماری کے خاتمے تک محدود نہیں ہوتی۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ واپس کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت الفاؤ اب صحت مند تھے، مگر امتحان یہیں ختم نہ ہوا تھا۔ اب انعام کا وقت تھا، کھوئی ہوئی دولت کی واپسی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنی برکتیں لوٹا دے۔ کھیت دوبارہ سرسبز ہو گئے، مویشیوں کے ریوڑ پہلے سے زیادہ ہو گئے، بارشیں رحمت بن کر برسیں۔ جو کل تک خالی ہاتھ تھے آج پھر صاحب مال ہو گئے، بلکہ پہلے سے داگنے۔ قرآن گواہ ہے، ہم نے اسے اس کے گھر والے بھی واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے۔ اولاد کا عطیہ۔ اللہ نے حضرت الفاؤ کو اولاد بھی عطا فرمائی، نہ صرف نئی اولاد بلکہ بعض روایات کے مطابق پہلی اولاد کا بدل بھی۔ گھر پھر سے آباد ہو گیا، قہقہے لوٹ آئے، دعائیں گونجنے لگے۔ یہ سب صبر کا صلہ تھا، عزت اور مقام کی بحالی۔ جو لوگ کل تک الفاؤ کو بیماری کی وجہ سے گناہگار کہتے تھے، آج وہی ان کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے واضح کر دیا، یہ میرا بندہ ہے جس نے شکو نہیں کیا، جس نے صبر کیا اور جس نے مجھے ہر حال میں یاد رکھا۔ حضرت الفاؤ صرف نبی ہی نہیں بلکہ صبر کی زندہ مثال بن گئے۔ حضرت الفاؤ کی زندگی کا آخری دور۔ اب حضرت الفاؤ ہر مجلس میں لوگوں کو یہی نصیحت کرتے، اگر اللہ آزمائے تو سمجھو وہ تمہیں بھول نہیں گیا، بلکہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ شکر ہوتا، دل میں عاجزی اور آنکھوں میں نور، وفات اور دائمی کامیابی۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت الفاؤ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج بھی جب صبر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے الفاؤ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس عظیم داستان کا سبق، اے سننے والو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندگی کا آئینہ ہے۔ سبق: صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں۔ خاموش صبر چیخوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ دیر سے ہو سکتا ہے لیکن غلط نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں بھی الفاؤ جیسا صبر عطا فرما، آزمائش میں شکو سے بچا اور اپنی رحمت پر یقین عطا فرما۔ آمین۔